अस्सलामु अलैकुम या अली अलैहिस्सलाम मदद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह व अला आलिहि आलिल्लाह वल लअनतुल दाइमतु अला अअदाइहिम अअदाइल्लाह। अल्लाह तबारक व तआला का शुक्र है कि हमें आपके हुजूर करबला मुक़द्दसा से मुखातब होने का शरफ़ नसीब फरमाया, और आप भी एक ज़िंदा कौम हैं, ज़िंदा दिलाने इस्लाम, ज़िंदा दिलाने मिल्लत। आप लोग करबला मुक़द्दसा की तरफ माइल हैं। आप लोग क्योंकि करबला से बातें करते हैं, करबला अपनी ज़ात में ज़िंदा है और ज़िंदगियाँ अता करती है। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम हमारे दिलों की धड़कन। हम आपके पास, आप लोगों के घरों में आपके मेहमान हैं। इंशाअल्लाह आप लोग हमारे प्रोग्राम को एप्रिशिएट करते हैं, इसी वजह से हमारा भी जी चाहता है आप लोगों से मुखातब रहें। हमारे साथ रहिएगा। जिनका ज़िक्र इबादत, जिनकी फ़िक्र इबादत, और जिनसे मुतवस्सिल होना इबादत, जिनकी हयात हमारे लिए हयात दीन है, आएँ उनके दर को सलाम करते हैं, जिनका जवाब यकीनन हमारे लिए दुनिया और आखिरत की नेमतें लेकर आएगा। आइए सलाम करते हैं। अस्सलामु अलैका या अबा अब्दिल्लाह, अस्सलामु अलैका या इब्ना रसूलिल्लाह व अलल अरवाहिल्लती हल्लत बिफिनाइक अलैका मिन्नी सलामुल्लाह अबदम मा बक़ीतु व बक़ियल लैलु वन नहार वला जअलहुल्लाहु आखिरल अहद मिन्नी लिज़ियारतिकुम। अस्सलामु अलल हुसैन व अला अली इब्निल हुसैन व अला औलादिल हुसैन व अला अस्हाबिल हुसैन। या लैतना कुन्ना माकुम फनफूज़ा फौज़न अज़ीमा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अस्सलामु अलैका या मौलाया या अबल फ़ज़लिल अब्बास या इब्ना अमीरिल मुअमिनीन व इब्ना सय्यिदिल वसीय्यीन अल मुतीअ लिल्लाहि व लिरसूलिहि व लिअमीरिल मुअमिनीन वल हसन वल हुसैन। अस्सलामु अलैका या क़मरल अशीरा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।
اکثر زمین میں خوش آمدید۔ انشاءاللہ آپ لوگ خیر و عافیت سے ہوں گے اور اہل بیت علیہ السلام سے متوسل ہیں امام حسین علیہ السلام آپ کو دنیا و آخرت کی خیر و خوبی عنایت فرمائیں۔ اہل بیت علیہ السلام کا توسل دنیا و آخرت میں کارگر و کامیاب ہے۔ خوشا زمین معلا، فضائے نجف، ریاض خلد بھی شائق ہوائے نجف، مریض کے لیے اکثیر ہیں یہ دو نسخے، غبار مرقد شبیر اور ہوائے نجف۔ علی کی قبر کے زوار پاک دامن میں گناہ ڈھپ گئے جب اوڑھ لی ردائے نجف۔ نجف اشرف، کربلا معلا آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ ساتھ ہی ہیں، تھوڑا سا فاصلہ ہے، لیکن حقیقت معصومین علیہم السلام کلنا محمد ہم سے مخاطب ہے کہ ہم اہل بیت علیہم السلام سے متوسل رہیں بدون فرق، بدون تجزیہ اور بدون خلاف۔ اہل بیت علیہم السلام آپس میں پیہم ہیں، نہ قول میں اختلاف، نہ فعل میں اختلاف، نہ عمل میں اختلاف، نہ کردار میں اختلاف ہیں۔ خلف رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خلیفہ بلا فصل ہیں امیر المومنین علیہ السلام، اور ان کے بیٹے وہ بیٹے جو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایسے متصل ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انا من الحسین فرماتے ہیں۔ نوح خان غضنفر نقوی صاحب ملتان سے، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ یا علی مدد۔ کربلا معلا کی طرف رخ انور کر کے ایک مختصر سی زیارت پڑھ دیجئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاءاللہ، سلامت رہیے، آباد رہیے۔ چاہوں گا آپ کے وقت کو زیادہ سے زیادہ مولا کی مدحت میں استعمال کیا جائے، بسم اللہ کیجئے گا۔ جی بالکل، باوز بلند صلوات۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہ۔ کربو بلا نصیب سے جانا، نصیب ہو پھر لوٹ کر وہاں سے نہ آنا، نصیب ہو اور ایسا در حسین پہ سجدہ آخری، ایسا در حسین پہ سجدہ آخری، ماشاءاللہ۔ پھر مجھ کو اپنا سر نہ اٹھانا، نصیب ہو اور پروردگار ٹھوکریں در در کی کلا، ماشاءاللہ۔ اب مستقل نجف میں ٹھکانا، نصیب ہو اور جی چاہتا ہے سامنے بیٹھے ہو پنجتن، جی چاہتا ہے سامنے بیٹھے ہو پنجتن، ان کی ثنا انہیں کو سنانا، نصیب ہو
اور آنکھوں کو جب اشک بہانا نصیب ہو، ماشاءاللہ، آلے نبی کے غم کا بہانا نصیب ہو، ماشاءاللہ، اور مہک یہ آرزو ہے کہ بے غسل و بے کفن کرب و بلا کی تہ میں سمانا نصیب ہو، کرب و بلا نصیب سے جانا نصیب ہو۔ اللہ آپ کی توفیقات میں اضافہ فرمائیں، خوش رہیں، آباد رہیں، اسی طریقے سے اہل بیت علیہ السلام کے لیے سدا ذکر کرتے رہیں۔ غضنفر نقوی صاحب ملتان سے، مولا آپ کی توفیقات میں اضافہ فرمائیں، عزتیں ہوں، سلامتیاں ہوں، صحت ہو، سکھ ہو، چین ہو۔ تم بغض کے ٹیمپو سے اتر کیوں نہیں جاتے؟ جس سمت میں ہیں سلمان ادھر کیوں نہیں جاتے؟ کتوں کی طرح جینا تو کس طرح کا جینا؟ حیدر سے عداوت ہے تو تم مر کیوں نہیں جاتے؟ یاسر عباس صاحب، السلام علیکم۔ السلام علیکم، آواز نہیں آ رہی۔ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ یا علی مدد۔ جی اللہ مدد۔ سر کیسے ہیں آپ؟ کرم مولا کا احسان ہے۔ کربلا مولا کی طرف رخ کر کے ایک مختصر سی زیارت پڑھ لیجئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم یا ابا عبداللہ حسین علیہ السلام۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم یا ابو الفضل العباس۔ سلامت رہیے، مولا آپ کی توفیقات میں اضافہ فرمائے، زبان میں تاثیر ہو۔ اہل بیت علیہ السلام سے توسل کی خاطر آپ نے ارتباط پیدا کیا، اہل بیت علیہ السلام آپ پر رحمتیں برکتیں نازل فرمائیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے بہترین توسل امید رضا صاحب ملتان سے، سید امید رضا نقوی ملتان سے، نوحہ خان امید رضا نقوی۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ یا علی مدد۔ مولا علی مدد۔ کربلا مولا کی طرف رخ کر کے ایک مختصر سی زیارت پڑھ دیجئے۔ بہت بہت شکریہ آپ کا۔ السلام علیکم یا حسین علیہ السلام۔ السلام علیکم یا ابو الفضل العباس علمدار علیہ السلام۔ السلام علیکم یا سید الشہداء کربلا واسیران کربلا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سلامت رہیے، مولا آپ کو صحت و تندرستی عطا فرمائیں، ہر شر سے محفوظ رہیں۔ چاہوں گا مولا کا ذکر کیجئے، بسم اللہ۔ جہاں جبی سر سجدہ حسین رکھے گا، جہاں جبی سر سجدہ حسین رکھے گا، وہاں کا نام معلا حسین رکھے گا، جہاں جبی سر سجدہ حسین رکھے گا۔ بلا کے دشت میں دعویٰ کیا تھا زینب نے، قضا کا بس نہیں اس کے کلام کو روکے، خدا کے نام کو زندہ حسین رکھے گا، جہاں جبی سر سجدہ حسین رکھے گا۔ اگر خدا بھی کعبے کو یہ اجازت دے، یہ سنگ و خشت کا گھر بھی وہاں پہنچ جائے،
جہاں قدم میرا مولا حسین رکھے گا، جہاں جبیں سر سجدہ حسین رکھے گا۔ اور جب بین چوم کے اکبر کی کہتے تھے مولا، اذاں میں تم کو بھی ہر دن پکارے گی دنیا، تمہارا نام ہی ایسا حسین رکھے گا، جہاں جبیں سر سجدہ حسین رکھے گا۔ اور بطول کہتی تھی ہم نے پڑھایا ہے قرآن، سنا کی نوک پہ بھی آیتیں کرے گا بیان، ہمارا مان ہمارا حسین رکھے گا، جہاں جبیں سر سجدہ حسین رکھے گا۔ کہا حبیب کو یہ زندہ کر مولا نے، تو کربلا کی ضرورت ہے میرے دوست تجھے، قضا کے بعد بھی زندہ حسین رکھے گا، جہاں جبیں سر سجدہ حسین رکھے گا۔ ہمیں تو ان کے فقط کرب کی ضرورت ہے، الہی اپنی وہی سرزمین جنت ہے، کنیز زادوں کو جس جا حسین رکھے گا، جہاں جبیں سر سجدہ حسین رکھے گا۔ ہے رونے والوں سے اکبر مجھے یہی کہنا، خدا کا قرض نہیں جب حسین نے رکھا، تمہارے اشکوں کا قرضہ حسین رکھے گا، جہاں جبیں سر سجدہ حسین۔ ماشاء اللہ، مولا آپ کی توفیقات میں اضافہ فرمائیں، بہترین آواز میں پڑھا، مولا آپ کی توفیقات میں اضافہ فرمائیں۔ سید نظر عباس صاحب پاکستان سے، السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی، عالی مدد۔ مولا علی علیہ السلام مدد۔ کربلا مولا کی طرف رخ کر کے ایک مختصر سی زیارت پڑھ لیجئے، بسم اللہ۔ صلاۃ والسلام علیکہ یا ابا عبداللہ امام حسین علیہ السلام، السلام علیکہ ابا عبیدہ امام حسین علیہ السلام، الصلاۃ والسلام علیکہ اولاد امام حسین علیہ السلام، سلام اصحاب امام حسین علیہ السلام، صلاۃ والسلام علیکہ ابا الفضل العباس سلم بردار، یاد رکھنی یاد رکھنی یاد رکھنی۔ مولا ہم سب سے رحم کر، سارے گناہ معاف کر، ہر مصیبت بیماری کرونا بیماری تو نجات دلا، تمام مومنین تمام انسانیت کی مدد کر، آپ کی بھی مدد کرے، حسین ٹی وی والے کی بھی مدد کرے مولا، کل دا بلا سب دی خیر۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ مولا آپ کو سلامت رکھیں، آباد رہیں، شاد رہیں، مولا آپ کے بھی توسل کو مقبول فرمائیں۔ ڈاکٹر سید سلمان رضا جعفری صاحب، سید الشعراء ڈاکٹر سید سلمان رضا جعفری صاحب دبئی سے، السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ ٹیلی فون جس طریقے سے آپ جانتے ہیں دنیاوی وسیلے ہیں، کہا گیا ٹیلی فون قطع ہو گیا ہے۔ خداوند متعال ہم سب پر رحمتیں برکتیں نازل فرمائے۔
یہ دنیاوی وسیلے جہاں پہ بھی آ گئے، خواہ وہ انسانوں کے وسیلے ہوں، خواہ وہ کسی بھی چیز کے وسیلے ہوں، دنیاوی ہوا کرتے ہیں۔ ربانی وسیلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اہل بیت علیہم السلام عطا فرمائے ہیں۔ ان کا وسیلہ حبل المتین ہے، عروۃ الوثقیٰ ہے، کبھی بھی یہ قطع نہیں ہو سکتا۔ اہل بیت علیہم السلام سے متوسل رہیے، کبھی بھی گمراہ نہیں ہونے دیں گے، ڈوبنے نہیں دیں گے، بھٹکنے نہیں دیں گے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اہل بیت علیہم السلام کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان وحی لسان سے فرمایا کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف پہنچانے والے عدل قرآن ہیں، یعنی قرآن کے مساوی ہیں اہل بیت علیہم السلام، کیونکہ اہل بیت علیہم السلام کی حیات طیبہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب مجلد صورت میں نازل کرنا چاہا، قرآن مجید بنا دیا۔ اہل بیت علیہم السلام یقیناً قرآن اور اہل بیت علیہم السلام آپس میں عدل ہوا کرتے ہیں، اور عدل ہونا ان کا اسی بات سے ثابت ہے کہ اہل بیت علیہم السلام، اگر میں یہ کہوں کہ اہل بیت علیہم السلام قرآن کے مبین ہونے کے اعتبار سے ناطق قرآن افضل قرآن ہے، تو یقیناً اس میں مبالغہ نہیں ہوگا، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے مقابل اہل بیت علیہم السلام کو جو فضیلت عطا فرمائی وہ ناطق قرآن ہے۔ ناطق قرآن جس طریقے سے کہا گیا کہ قرآن مجید زندہ ہے اور زندہ رہے گا، اور یہ قرآن مجید جاری ہوتا ہے اس طریقے سے جس طریقے سے روز و شب لیل و نہار جاری ہوتے ہیں، اسی طریقے سے اہل بیت علیہم السلام بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے چند جہات سے وجہ اللہ بنا کے زندہ رکھا ہے۔ اہل بیت علیہم السلام کو شہادت کے اعتبار سے اگر کہا جائے، دلیل دی جائے کہ اہل بیت علیہم السلام زندہ ہیں، تو یقیناً اگر وجہ اللہ کہہ کر رکھا جائے، وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، اللہ تبارک و تعالیٰ تک پہنچانے والا وسیلہ ہو کر اہل بیت علیہم السلام زندہ ہیں، تو یقیناً اس صورت میں بھی آپ کہہ سکتے ہیں۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف ہدایت کی ضرورت ہے، اور ہدایت جب ہی ہوگی جب ہادی ہوگا، بغیر ہادی کے ہدایت اللہ تبارک و تعالیٰ نے کبھی بھی نہیں پہنچائی۔ اگر پہنچایا، جناب جس طریقے سے آدم علیہ السلام کے بچے کو بھی ہدایت کرنی تھی تو کوے کو بنا کے بھیج دیا تھا، اس طریقے سے دفن کرنا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ جب ایک چھوٹے سے کام کے لیے ہدایت کے اپنے اس حق کو کسی دوسرے کے عہدے میں، دوسرے کے اختیار میں نہیں دیتا، تو یقیناً اختیار اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہے کہ وہ جس کو چاہے ہادی قرار دے، اور جس کو چاہے بدون وجہ ہادی قرار نہیں دیتا اللہ تبارک و تعالیٰ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ صفات، خلق، اطوار اور خلقت کے اعتبار سے بھی کچھ چیزیں ایسی رکھتا ہے اپنے ہادی کے اندر جو دوسروں سے منزہ اور مزین ہوتے ہیں اہل بیت علیہم السلام۔ جس طریقے سے آپ دیکھ لیجئے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اہل بیت علیہم السلام کو جب اپنا ہادی قرار دینا چاہا، سید رضا صاحب السلام علیکم، ڈاکٹر سلمان رضا صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، یا علی مدد۔ مولا علی علیہ السلام مدد۔ کربلا مولا کی طرف رخ کر کے ایک مختصر سی زیارت کہہ دیجئے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم یا ابا عبداللہ الحسین علیہ السلام، السلام علیکم ابن رسول اللہ، السلام علیکم وعلی جدک و ابیک وعلی امک و اخیک وعلی انصارک المستشہدین معک جمیعا، السلام علیکم ایھا العبد الصالح المطیع للہ ولرسولہ ولامیر المؤمنین والحسن والحسین، السلام علیکم یا ابو الفضل عباس ابن امیر المؤمنین، السلام علیکم یا جمیع شہداء کربلا ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں بدون تمہید چاہوں گا، آپ شہرۂ آفاق ہستی ہیں، لوگ سارے ہی جانتے ہیں، چاہوں گا بدون تمہید آپ اپنا کلام ہمیں مرحمت فرمائیے، بسم اللہ کیجئے۔ تمام مولائیوں کو یا علی مدد۔ مولا علی علیہ السلام مدد۔ وعلیکم السلام۔ 4 مصروں سے میں آغاز کرنا چاہوں گا، بسم اللہ۔ سرکار زمانہ کی بارگاہ میں 4 مصرے ہدیہ کر کے، اور اس کے بعد سید الشہداء کے حضور چند اشعار ہدیہ کرنا چاہوں گا۔ بسم اللہ الرحمن۔ عرض کیا ہے کہ از نجف مظہر اوصاف جلی آئیں گے، واہ ماشاءاللہ۔ از نجف مظہر اوصاف جلی آئیں گے، واہ واہ نصرت حق کے لیے حق کے ولی آئیں گے، واہ واہ اور مرگ ابلیس سے نہیں ہوگا وہ منظر سلمان، واہ واہ مرگ ابلیس سے نہیں ہوگا وہ منظر سلمان، سبحان اللہ۔ جس گھڑی لشکر مہدی میں علی آئیں گے۔ واہ 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 سبحان اللہ سبحان اللہ۔ سلامت رہے۔ آپ کی محبت۔ از نجف مظہر اوصاف جلی آئیں گے، واہ واہ نصرت حق کے لیے حق کے ولی آئیں گے، واہ واہ مرگ ابلیس سے نہیں ہوگا وہ منظر سلمان، واہ واہ جس گھڑی لشکر مہدی میں علی آئیں گے۔ سبحان اللہ۔ اور 4 مصرے سید الشہداء امام حسین علیہ السلام کی بارگاہ میں ہدیہ کرنا چاہوں گا بسم اللہ۔ کہ بتا رہا ہے یہ فطرس کا واقعہ سلمان، واہ واہ
بتا رہا ہے یہ فطرس کا واقعہ سلمان، عجب نہیں کہ یہ محشر میں بھی منادی ہو واہ کہ میرا حسین تو اس کو بھی بخش سکتا ہے، واہ واہ میرا حسین تو اس کو بھی بخش سکتا ہے کہ جس کو خالق اکبر نے خود سزا دی۔ واہ 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 واہ، سبحان اللہ سبحان آپ اللہ، کی محبت آپ کی محبت بتا رہا ہے یہ فطرس کا واقعہ سلمان، واہ عجب نہیں کہ یہ معاشر میں بھی منادی ہو، واہ میرا حسین تو اس کو بھی بخش سکتا ہے واہ، کہ جس کو خالق اکبر نے خود سزا دی ہو۔ سبحان اللہ اور چار مصرے سقائے سکینہ، سبحان سقائے اللہ، سکینہ قمر بنی ہاشم باب اللہم الحوائج صلی علی محمد حضرت عباس سلمدار علیہ الصلوۃ والسلام کے بسم حضور ہدیہ کرنا چاہوں گا۔ بسم اللہ، عرض کیا ہے کہ کیا عجب بادشاہ ہے عباس، واہ کیا عجب بادشاہ ہے عباس، سبحان اللہ، حرمت لا الہ ہے عباس، واہ واہ واہ، اور دونوں آداب اور دونوں عالم کا دین پناہ حسین، واہ دونوں عالم کا دین پناہ حسین، دین پناہ کی پناہ ہے عباس۔ واہ 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 واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ، آپ کو محبت، اور جس کی متولیہ سکینہ ہے واہ وہ تیری بارگاہ ہے عباس، سبحان اللہ سبحان اللہ، اور اس کو کعبہ سمجھ کے جھکتے ہیں، تیرا پرچم سیاہ ہے عباس۔ واہ واہ واہ، سبحان اللہ، اور چار میں سے سید الشہداء کی بارگاہ میں اپنے ہی ایک سلام سے بسم میں اللہ، ہدیہ کرنا چاہوں گا بسم اللہ، کہ ہر ایک جن و بشر کے گماں سے اونچا ہے، سبحان اللہ، ہر ایک جن و بشر کے گماں سے اونچا ہے، ماشاء اللہ، حسین صبر تیرا امتحان سے اونچا ہے۔ سبحان اللہ، آپ کی محبت، ہر ایک جن و بشر کے گماں سے اونچا ہے، حسین صبر تیرا امتحان سے اونچا ہے، اور یہ ہے نشانی فتح حسین ابن علی، سبحان اللہ، یہ ہے نشانی فتح حسین ابن علی کہ سر حسین کا نوک سنا سے اونچا واہ ہے۔ واہ 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 واہ، سبحان آپ کی اللہ، محبت، یہ ہے نشانی فتح حسین ابن علی کہ سر حسین کا نوک سنا سے اونچا ہے۔ اور سید جاوید الحسن رضوی بھائی چار مصرے بطور خاص میں بسم اللہ، جناب ابو طالب علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں ہدیہ کرنا چاہوں گا۔ بسم اللہ، عرض کیا ہے کہ خدا کے طالب و مطلوب کے طالب سے سیکھا ہے، واہ سبحان اللہ، اور یہ پوری شیعہ قوم کو ہدیہ کرنا چاہوں گا، یہ چار مصرے، اور پوری شیعہ قوم کی نمائندگی کر رہا ہوں میں ان چار مصروں میں بسم کہ اللہ، خدا کے طالب و مطلوب کے طالب سے سیکھا ہے، واہ جو ہے کونین پر غالب اسی غالب سے سیکھا ہے۔ واہ، مولا آپ کی توفیقات میں اضافہ فرمائیں، وقت کی قلت کے سبب سے یقین جانیے میں وقت نہیں دے سکا آپ کو، انشاءاللہ میں امید کروں گا آپ آئندہ بھی اہل بیت علیہ السلام کی بارگاہ میں ہدیہ علم، ہدیہ اشعار، ہدیہ عقیدت پیش کرنے کی توفیق عطا فرمائیں گے۔ میں آپ کا بہت شکر گزار ہوں، آپ نے یقیناً دن رات آپ آپریشنز میں وہاں پہ کرتے رہتے ہیں، اور میں نے آپ کی مصروفیات دیکھی، وقت بھی ملتا نہیں آپ سے۔ مولا آپ کی توفیقات میں اضافہ فرمائیں، عزت دیں آپ کو، ہر شر اور ہر وبا سے محفوظ رہیں۔ جو بھی مومنین ہمارے سے مرتبط ہیں ان کا سب کا شکریہ ادا کروں گا، شعراء، ذاکرین، خطباء، سب کا شکریہ ادا کروں گا کہ آپ لوگ امام حسین علیہ السلام کی بارگاہ میں ہم سے مرتبط رہتے ہیں۔ اللہم عجل ولیک الفرج۔